آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے. پاکستان کے بہت سارے معاملات ہیں لیکن ایک معاملہ تمام معاملات کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور وہ یہ کہ کس طریقے سے جھوٹی خبریں اور تضلیلی مواد جو ہے وہ شہریوں اور ریاست کے زوما اور اداروں کو متاثر کرتا ہے. اس کے اوپر ایک قانون بنا ہے, پیکا امینڈڈ ہے, وہ پہلے سے قانون بنا ہوا تھا, اس کے اندر مزید امینڈمنٹس ایڈ کی گئی ہیں. اس کے اوپر جو صحافی تنظیمیں ہیں بشمول میرے بہت سارے اعتراضات ہیں, لیکن جو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو طوفان بدتمیزی ہے اس کا والیوم بڑھتا جا رہا ہے تو ہم بھی سر کھجاتے ہیں کہ واقعتاً کیا ہمیں اس معاملے کو صرف تنقیدی نظر سے دیکھنا ہے یا جانچ کاری بھی کرنی ہے کہ اس کے اندر سے کچھ فائدہ بھی نکل سکتا ہے. ہمارے اعتراضات اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن ان اعتراضات کے ساتھ ہم معلومات بھی آپ تک رکھنا چاہتے ہیں. تو پروگرام کے پہلے سے میں ہمارے پاس حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں, ماہر قانون ہے پیکا کے اوپر. ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کی نظر میں کون کون سی شکیں جو ہیں وہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. اس کے بعد ہم ڈیبیٹ کریں گے, بڑی اوپن ڈیبیٹ ہوگی. منیز جہانگیر صاحب ہمارے پاس ہوں گے, فہد حسین صاحب موجود ہوں گے, حسن ایوب خان صاحب موجود ہوں گے اور عادل شاہزیب صاحب. پیکا کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے. ڈونٹ مس دس ڈیبیٹ. آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے جو ایڈیٹوریل بورڈز ہیں اور جو سینئر صحافی ہیں جو اپنے اداروں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور خود بھی برانڈز ہیں, وہ اس لاء کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو حافظ صاحب بہت شکریہ. ایک تو یہ کہ ذرا اس کی شکیں دیکھ لیتے ہیں. مثلا اس میں ایک شک ہے بلا اجازت کسی کی معلومات یا مواد حاصل کرنا تھی. اس سے مراد کیا ہے کہ بطور صحافی میں کوئی ڈاکومنٹ نہیں لے سکتا یا کیا ہے؟ واٹ ڈز اٹ مین؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو یہ ہے کہ جو ہمارا پاکستان کا پیکا لاء ہے دنیا کے دوسرے لاز کی طرح جو ہے بنیادی طور پہ 5 چیزوں کو ایڈریس کیا جاتا ہے. ایک اس کے اندر یہ ہے آپ کی سائبر سٹاکنگ ہے, سائبر بلنگ ہے, آن لائن ہیرسمنٹ ہے, اس کے بعد ڈیجیٹل فراڈ اس کے اندر آتا ہے, مس انفارمیشن ہے, ڈس انفارمیشن اس کے اندر آتا ہے. یہ وہ سارے ایریاز اور آپ کے نیشنل سیکیورٹیز کے ایشوز اور آپ کے ہیٹ سپیچ اور سوسائٹی کے اندر جو آپ کی انریسٹ ہے جس سے آپ 5 تھیمز ہیں یہ اور دنیا بھر کے اندر ہے. اب یہ ہے کہ پاکستان کے علاوہ امریکہ, برطانیہ اور جتنے بھی ممالک ہیں, آسٹریلیا ہے, یورپی یونین ممالک ہیں, انہوں نے ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ ایز اے کرمنل اوفینس کے طور پر لیے. جو کہ پاکستان کے اندر ایک آرگومنٹ یہ بلڈ کیا جاتا ہے کہ جی جب آپ کا ڈیفامیشن لاء موجود ہے تو اس کے بعد اس کو کرمنل اوفینس کے اندر جا کے جو ضرورت نہیں ہے, چونکہ یہاں پہ بھی 3 سال کی سزا موجود ہے. اور 2016 کے لاء کے اندر بھی جب امینڈمنٹ نہیں آئی تھی تو آپ کی کرمنل پنشمنٹ کا ایک چیپٹر جو تھا وہ موجود تھا, آپ کی FIA کی ایجنسی تھی اور اس کے بعد معاملہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر جاتا تھا. اب دنیا نے آہستہ آہستہ اپنے ان لاز کو بہتر کیا. برطانیہ نے 2023 میں بنایا, آسٹریلیا نے 2022 میں بنایا, 2018 کے اندر جو ہے وہ آپ کی یورپی یونینز نے اپنے ڈیجیٹل لاز جو آپ کے ڈیٹا پروٹیکشنز ہیں ان ساروں پہ کام کیا. اب انفارچونیٹلی ہے جب ہم نے اپنے ملک کے اندر بنایا تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری لیجسلیشن کا پروسیس اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ آپ کے جو اصل ٹارگٹس یا آبجیکٹیوز ہیں اور اسپیشلی اس کے اندر کہ آپ کی ٹیکنالوجی بہت آگے نکل گئی اور آپ کے لاز پیچھے, نہ آپ نے اس میں اتھارٹی بنائی, نہ ریگولیشنز بنایا, نہ کمپلینٹ کاؤنسلز بنائی, نہ جو آپ کے جو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہیں ان کی رجسٹریشن کا بنایا, نہ اپنے ایک میکانزم لیگل کا بنایا, ایڈجوڈیکیشن کا بنایا, اور نہ ہی اس امینڈمنٹ سے پہلے جو ہے جو ابھی 2025 کے اندر آئی ہے آپ نے فالس انفارمیشن یا مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو آپ نے ڈیفائن نہیں کیا. لیکن یہ تمام کام BCO کام جو ہمیں کرنے چاہیے تھے جو حکومتوں اور ریاست کے اداروں نے نہیں کیے, اب آپ ایک لاء کے ذریعے کرنا چاہ رہے ہیں, یہ کتنی ذہانت والی بات نہیں. دیکھیں طلعت, ایک چیز تو یہ ہے کہ ہمیشہ سے جو 2016 کا پیکا لاء ہے اس کے پلس اینڈ مائنس جو ہیں یا آپ کی اپوز یا آپ کے فیور کے اندر آرگومنٹس آتے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. میں آپ یا جتنے بھی آپ کی ڈیبیٹس کے اندر آئیں گے سب اس چیز کے اندر ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو کسی نہ کسی جگہ رکنا چاہیے اور اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے جس طرح دنیا نے کی ہے. اب آپ نے پہلا سوال کیا کہ ڈیٹا انفارمیشن کو آپ امریکہ کے اندر اس کی سزا 15 سال ہے, یعنی کہ اس حد تک انہوں نے سیریس اس کو کیا ہوا ہے کہ جب آپ کی ساری چیزیں آن لائن یا ڈیجیٹل چلی گئی ہیں تو پھر دنیا نے اس ایشو کو ایڈریس کیا ہے. سنگاپور نے 10 سال کی سزا رکھی ہے, برطانیہ نے 2 سے 3 سال کی سزا رکھی. ایشو نہیں ہے. ایشو جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ یہ ایک آتا یہ ہے, ایک تو ہمارے جو پارلیمنٹیرینز کا رول جو تھا وہ اتنا لینڈ مارک نہیں ہے کہ جو ان کا لیجسلیٹو کام ہے اس کی بجائے وہ ڈیولپمنٹ میں یا آپس کے جھگڑوں میں ہے. PTI نے 2021 کے اندر ایک ایفرٹ کی اور اس کے اندر انہوں نے کچھ امینڈمنٹس لے کے اور آلموسٹ یہی تھیں سوائے اتھارٹیز یا آپ کے ٹریبیونلز بنے ہیں کہ آپ بجائے ایک لمبے عرصے کے اندر ایک پاکستان کے کرمنل کورٹ میں جائیں, آپ کا ٹریبیونل ہے, ٹریبیونل سے آپ سپریم کورٹ کے اندر جائیں. اور دنیا بھر کے اندر طلعت ہر ملک نے جو ہے جو آن لائن اگر آپ کا مس یوز کنٹینٹ ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اس کا ریموول کا میکانزم. اب جو ہم نے لاء کی اپلیکیشن دیکھی ہے اس کے اندر
ریاست کے معاملات کے اوپر صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جس طریقے سے گھروں میں ریڈ ہو رہی ہے، اس کی پیکا میں گنجائش تو نہیں ہے، لیکن ساتھ وہ رویے جس کی عادت پڑ چکی ہے قانون کا نفاذ کرنے والے اداروں کو، اور وہ کوئی اچھے رویے نہیں ہیں، وہ وائلیشن ہے قانون کی، وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. تو یہ جب ریڈ کی جاتی ہے اور لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، اس کی تو اس میں گنجائش نہیں ہے نا. دیکھیں طلعت، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان امینڈمنٹس کے اوپر اگر آپ جنرل ڈیبیٹس بھی آپ کے کروائیں تو 2-3 جو میجر پوائنٹس سے وہ آتے تھے. ایک اس کا یہ تھا کہ جی کنسلٹیشن پروسیس کے اندر ہمیں شامل کیا جانا چاہیے تھا، اور بالکل بات ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایکسٹینڈڈ آرگومنٹ ہے، میں اس پہ یقین جب آپ رکھتا ہوں. آرٹیکل 19 یا فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا کانسٹیٹیوشن کہتا ہے، حالانکہ وہ آپ کی قدغن بھی لگاتا ہے، تو اگر آپ ایک لا پاس کرنے جا رہے ہیں تو اس کنسلٹیشن پروسیس کے اندر آنا چاہیے. اور آپ نے دیکھا کہ جب آپ نے پیمرا کو کیا، آپ نے کنسلٹیشن لائی، آپ نے وہاں پہ فیک نیوز کا آپ نے دیا کانسیپٹ جو ہے، تو کسی نے اعتراض نہیں کیا. ایک ہیسٹ. دوسرا اس کے اندر میں سمجھتا یہ ہوں کہ جو ہمارا اپریہنشن اس چیز کے اندر ہے، یا جس پروسیس کے اندر ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں، وہاں پہ اس کا ایک مس یوز کا ایک کانسیپٹ ہے، اور وہ مس یوز کا کانسیپٹ جو ہے اس کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ان لوگ آئیں، اتھارٹیز آئیں، سسٹم آئے، میکانزم آئے. اور تیسرا میں سمجھتا ہوں اس چیز کے اندر یہ ہے کہ یہ آپ کی وقت کی ضرورت ہے. آپ اس سے آنکھیں تو بند کر سکتے ہیں، لیکن اس کا جو کانسیکوینس آ رہا ہے آپ کے نیشنل سیکیورٹیز کے اوپر، آپ کی پرسنل لائفز کے اوپر، آپ کی سوسائٹی کے اندر. اور یہ دیکھیں کہ جتنا بھی کنٹینٹ جو ہم یہاں پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کیا برطانیہ اور امریکہ کے اندر اس طرح مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن یا ہیٹ کا کانسیپٹ ہے؟ ہم نے دیکھا کہ نہیں ہے. یہاں پر جو پروگرام آپ آرام سے چلا لیتے ہیں، جب آپ برطانیہ میں چلاتے ہیں تو اس کی پکڑ ہوتی ہے، پھر آپ کو معافیاں مانگنی پڑتی ہیں اور جرمانے بھرنے پڑتے ہیں. یعنی برطانیہ جس کی ہم مثال دیتے ہیں کہ وہاں پہ فریڈم آف سپیچ جو ہے دنیا کی بہترین فریڈم آف سپیچ کے معیار پر پورا اترتی ہے، وہاں پر آپ وہ پروگرام نہیں چلا سکتے. وہاں پہ بھی دیکھیں نا کہ فریڈم آف سپیچ یا فری سپیچ کا آپ کا ان لمیٹڈ کانسیپٹ دنیا کے کسی آئین یا قانون کے اندر موجود نہیں ہے. اب یہ ہے کہ دنیا نے جہاں پہ آپ کو آزادی دی ہے وہاں کے اوپر آپ کی لائبلٹیز لگائیں، اور اس کا ایک میکانزم ہے، وہ ہے ٹرانسپیرنٹ میکانزم یا انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشنز. شہریوں کے لیے اس میں کیا گنجائش ہے؟ کیونکہ ہم بحث کو ہم نے ریاست کے اداروں، پارلیمنٹیرینز، اہم شخصیات اور صحافیوں سے آگے لے کے جانا ہے. تو عام شہری کہیں گے جی کہ مجھے کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کسی نے کسی گاڑی اٹھائی، اس کی ویڈیو وائرل ہوگی تو وہ بھی پیکا کے تحت آپ نے مقدمہ کر. دیکھیں نا کہ جس طرح ہمارے ہاں پیک وائرل ہوتی ہیں چیزیں جو ہیں، یا جس طرح اس چیز کو ایک نیگیٹو اینگل کے اندر کیا جاتا ہے آپ کے کسی ہمسایہ ملک کے اندر یا گلف سٹیٹس کے اندر. یہ اب دوسرا یہ ہے کہ ذاتی لائف اس حد تک طلعت افیکٹڈ ہے کہ چونکہ میں لا سے ہوں، اس پروفیشن سے ہوں، آپ کی فیملی بروکن کی بنیادی وجہ جو اب بنتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، آپ ذرا فیملی کورٹس کے اندر جائیں، یہی وہ سوشل میڈیا ہے، یہی وہ آن لائن ہیرسمنٹ ہے، یہی وہ مس انفارمیشن ہے. تو آپ اس کو ایڈریس ہونے دیں، بجائے اس چیز کے اندر کہ آپ ایک سٹیٹڈ آرگومنٹس لے لیں کہ جس ملک کے اندر لیجسلیشن ہونی نہیں چاہیے. آپ اس چیز کے اندر آئیں کہ اس کے میکانزم کو بہتر کریں، اس کے میکانزم کے اندر وہ سرٹن ایریاز آپ کریں کہ جس سے اس کا مس یوز نہ جایا جائے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، چاہے وہ اتھارٹی کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا ایف آئی اے جو ہے وہ دنیا کا ہر کام اس کے میں لکھ ایس سی سی پی وہ کرے، اسٹیٹ بینک وہ کرے، ٹیکس پہ وہ کرے؟ ان کا کام ہی نہیں ہے. ان کا کام جو 1976 کے اندر جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے اندر آیا تھا، میرا خیال ہے کہ وہ پرفارم آج بھی کر رہے ہیں، لیکن ایکسپرٹیز یا ٹیکنیکل سائٹ جو ہے ان کی اب پولیس کا کیا کام ہے ایف آئی اے کے اندر ان چیزوں کے اندر جانے؟ یو نیڈ ٹیکنیکل پیپل، انڈیپینڈنٹ پیپل، ٹرانسپیرنٹ سسٹم. اور اگر گورنمنٹ ان کو انشور کر دیتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ امینڈمنٹس کو حرف آخر نہیں ہے، آپ ان کے اندر ایک کاؤنٹر پروپوزلز لیں، اور اس پروپوزل بنیادی طور پہ یہ ہوگی کہ اس کا مس یوز جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر بات کی جانی چاہیے. لیکن ضرورت سے آپ انکار نہیں کر سکتے. ضرورت بھی ہے، وقت کی، اس کے علاوہ آپ کے پاس آپشن بھی نہیں ہے. اور وہ آپ کے پاس یہ امینڈمنٹس ہیں، یہ میرے پاس بھی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ دنیا کے جتنے بھی لاز، ڈیجیٹل میڈیا لاز ہیں، ان کی کون سی پروویژن اس سے کانٹراڈکٹ کرتی ہے؟ اپریہنشن جو ہے وہ ایپلیکیشن پہ ہے، اور ریاست یا پارلیمنٹ یا حکومت کا کام یہ ہے کہ ان اپریہنشنز کو دور کرے اور ایک ایسا میکانزم لے کے آئے کہ جس سے اس کی لیجسلیشن کی جو ریل سپیرٹ ہے وہ ایفیکٹ نہ ہو. I have to leave it there. آپ کا بہت شکریہ. ہمارے پاس جرنلسٹ موجود ہوں گے، منیز جہانگیر، فہد حسین، حسن ایوب خان، عادل شاہ زیب اور مائی سیلف انکلوڈیڈ. ہم بحث کریں گے جو عابد صاحب نے ابھی بات کی کہ کیا واقعتاً یہ قابل عمل قانون ہے، اس کی ضرورت ہماری نظر سے ہے یا نہیں ہے، اور کہاں پر سکم ہے جس کو دور کیا جا سکتا ہے. اسٹے ٹیون. ریڈ لائن دیکھ رہے ہیں آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ہم بات کریں گے اہم ترین معاملات میں سے ایک معاملے پر. دہشت گردی کا معاملہ اہم ہے، ہم اس کو زیر بحث لاتے ہیں.
معیشت کا معاملہ اہم ہے، اس کو زیر بحث لاتے ہیں. جوڈیشری بہت اہم ہے، زیر بحث لاتے ہیں. عمران خان بہت اہم ہے، زیر بحث لاتے ہیں. لیکن جو پانچواں معاملہ ہے ان سب کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب پیکا لا انفورس ہونے لگ جائے ان تمام تر متنازع امینڈمنٹس کے ساتھ، جس کے اوپر بہت سارے ہمارے شرکائے گفتگو جن کا تعارف میں کرواتا ہوں میرے سمیت لوگوں کے اعتراضات موجود ہیں، تو پھر آپ کو احاطہ کرنا ہوگا کہ اس کے اندر خامیاں کیا ہیں اور ہمیں کس طرح متاثر کر رہی ہیں. میں ذاتی طور پر پیکا لا کے بارے میں مخمصے میں مبتلا ہوں، کیونکہ اس کی بعض شکیں بعض اوقات مجھے حوصلہ دیتی ہیں کہ میرے پاس کوئی لیگل ریکورس موجود ہے، لیکن اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے، اس کا ایبیوز اتنا زیادہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، اور اس ریاست کے ہاتھ میں جس کا ریکارڈ کوئی بہت اچھا نہیں ہے، کہ پھر ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہماری ریلیف اپنی جگہ پر لیکن جو نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. پانچواں اہم ترین قومی معاملہ، ہمارے پاس منیزہ جہانگیر صاحبہ موجود ہیں، ان کا بہت شکریہ. ان کے برابر میں عادل شاہ زیب صاحب موجود ہیں، ان کا شکریہ. حسن ایوب خان موجود ہیں، ان کا شکریہ. فہد حسین، ان سب کا بہت شکریہ. اور یہ سب ویل نون لوگ ہیں، ان کا تعارف مجھے زیادہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹارٹنگ ود دی اسٹرانگسٹ کرٹک اور پیکا. اب بہت ساری گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں، جرنلسٹ بھی پکڑے گئے ہیں، سویلینز بھی پکڑے گئے ہیں، لوگوں نے بھی کمپلینٹس کرنی شروع کر دی ہیں. تو ابھی تک جو گرفتاریاں ہوئی ہیں اس میں سے آپ کو کوئی اچھی چیز نظر آتی ہے؟ آپ کے خیال میں سب بیڑا غرق ہے جس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے جی کہ یہ ایبیوز ہوگا؟ بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قانون ہے یہاں پہ، اینڈ ہیئر می آؤٹ آن دس ون، کہ جو پیکا کا قانون ہے مسئلہ کیا ہے؟ لیٹس گیٹ ٹو دا پوائنٹ. فیک نیوز ایک مسئلہ. یہاں پہ کوئی بہت بڑے مظاہرے ہو رہے تھے کہ فیک نیوز بند کرو. یہاں پہ تو مظاہرے ہو رہے تھے کہ لاپتہ افراد ہمارے جو ہیں ان کو آپ لے کے آئیں. ان کے لیے تو آپ نے قانون نہیں بنایا، اس کے لیے آپ نے ایک پیرلل جوڈیشل سسٹم بنا دیا، بجائے کہ جو آلریڈی ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس کو آپ بہتر کرتے. آپ نے ملٹری کورٹس بنائے، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. آپ نے اینٹی ٹیررزم کورٹس بنائے، دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور فیک نیوز بھی اب ختم نہیں ہوگی، صرف یہاں پہ لوگوں کے اوپر ظلم ہوگا. فیک نیوز نہیں ہے، آپ لوگوں کی ریپوٹیشن کی دھجیاں اڑاتے ہیں، آپ ان کی ذاتی معلومات جو ہے اس کی تشہیر کرتے ہیں، آپ ان کے خلاف بدترین غلیظ ترین الزامات لگاتے ہیں. اور شہری جو ہے، میں عام شہریوں کی بات کر رہا ہوں، وہ سوچتا ہے کہ میں کیا کروں. تو یا تو آپ راہ متعین کر دیں، آپ سوال آپ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، نوٹ کر لیں ذرا آپ کو یور پوائنٹ آف ویو آن دس. جی میں طلب بھائی بڑی سمپل سی بات ہے. جب 3.5 سال ایک ایسی گورنمنٹ برسر اقتدار، آر ٹی ایس زدہ ہم اسے کہتے تھے، موجودہ کو 47 کی گورنمنٹ کہتے ہیں، 3.5 سال انہوں نے جو کچھ کیا، نصرت جاوید آفیئر، طلعت حسین آفیئر، ابصار عالم کو گولی لگتی ہے، اسد طور کے ساتھ جو کچھ ہوا، کیا وہ پیکا کے تحت ہوا؟ یعنی جب حکومت نے یا ریاست نے کرٹکس کو دبانا ہوتا ہے، آپ کو پیکا کی ضرورت نہیں ہے. پیکا ٹیبل پہ ہے یا پیکا ٹیبل پہ نہیں ہے. البتہ کم از کم ہم جیسے لوگوں کے ساتھ دے رہے ہیں اب اس کے تحت، اب تو لیگل کور دے رہے ہیں نا. نہیں، میرا آرگومنٹ پورا سن لے نا. جب پیکا میں میرے لیے پازیٹیو کیا ہے جو آپ کے لیے پازیٹیو، جب مجھے ملائن کیا جاتا ہے تو مجھے جا کے لندن کی ہائی کورٹ میں یا جوڈیشل سسٹم میں وہاں سے انصاف نہیں، وہاں سے انصاف مجھے مل رہا ہے، یہاں سے نہیں مل رہا. یہاں اسما شیرازی کو سال ویٹ کرنا پڑتا ہے. اینڈ وٹ شی ہیز بین تھرو، اس میں زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. ایموشنل بریک ڈاؤن آپ کا ہو جاتا ہے، جو آپ کے ساتھ 6 7 دن ٹویٹر پر ٹرینڈز بنا کے فیک تو پیکا کے تو سب خلاف ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کم از کم ہم کہاں جائیں، ہمیں کہاں سے انصاف ملے جب آپ کے خلاف یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ دیکھیں کہ اب اگر موجودہ معاملے پہ ہیں، پیکا والے پہ رفتار کے ایڈیٹر ہیں، وحید مراد ہیں، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، وہاں ہمیں ایک کویسچن ریز کرنا چاہیے. پیکا لا ٹھیک ہے، برا ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں، اس میں بری چیزیں بھی ہیں. ایکچولی جو ایبیوز ہے، جو یوزیج ہے اس کا، دنیا کا کون سا ایسا مہذب معاشرہ ہے جہاں پر آپ کسی کی پگڑی اچھال دیں اور آپ یو کین واک اوے؟ یو کانٹ واک اوے. اچھا، اس میں بہت ساری متنازع شکیں بھی ہیں. ایک شک ہے عزت نفس کو مجروح کرنا. اب یہ تو ہے وتیرہ ہے آج کل کا. سو عزت نفس کو مجروح کرنے والے کا پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیے طلعت، میرا اس میں جو پوائنٹ ہوئے وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ کیا ضرورت تھی ایسے لا کی جس سے ان لوگوں کو پروٹیکشن ملے جن کے خلاف جو ہے وہ کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے. تو اس کا جواب میرے خیال میں کہ ضرورت تھی. بالکل ہے، ابھی بھی ہے. ابھی جو آپ نے اگزامپلز دی، آپ کا اپنا کیس ہے، آسما شیرازی کی بات ہوئی جو ابھی عادل نے بات کی، یہ بالکل جنون کیسز ہیں. لیکن دوسری طرف
ان کو ایڈریس کرنے کے لیے کیا اس طرح کا لا چاہیے تھا؟ ٹھیک، That's the other point. ٹھیک. میرا اس میں یہ موقف ہے کہ دیکھیں ہمیں ایک لا کی ضرورت تھی، لیکن جس طریقے سے یہ لا پاس ہوا اور جو اس میں اتنا سویپنگ پاورز دی ہیں اس سے ابیوز ہونا ہی ہونا ہے. یعنی آپ کسی باڈی کو ایک اتنی زیادہ جو ہے وہ اینٹی بائیوٹک دیں گے کہ وہ مر جائے، تو یہ ڈوزج جو ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور پہلی بات. دوسرا یہ کہ دیکھیں الٹیمیٹلی جو بھی قانون سازی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی بینیفٹ کے لیے ہو. پہلا سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے یہ لوگوں کی بینیفٹ کے لیے ہوئی ہے، ہمارے لیے نہیں بنایا ہوا، ہمارے لیے ہم اس میں سے اپنا فائدہ ڈھونڈ رہے ہیں، ہمارے لیے وہی ہمارے لیے نہیں ہے. تو اگر اس کو اس کانٹیکس میں ڈالیں تو میرے خیال میں کلیئر یہ ہوتا ہے کہ یہ جس کام کے لیے بنا ہے اس کے ایک ریفلیکٹڈ فائدہ شاید کچھ لوگوں کو ہو رہا ہو، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ آج ان لوگوں کو ہو رہا ہے، کل کو مجھے اور آپ کو بھی ہوگا. ذرا اس کو حسن کانٹیکسچلائز کر دیں کہ وہ تمام صحافی جن کو صحافت کی وجہ سے گرفتار کیا جاتا ہے یا ان کے رائٹس ابیوز ہوتے ہیں، ان کی گرفتاری کو تو مکمل طور پر ہم کنڈیم کرتے ہیں جی، اور ان کے حق میں ہم کھڑے ہیں جی. لیکن یہ بھی ہم بناوٹ نہیں بنا سکتے کہ جو کیمرے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، جس کے سامنے مائک ہے اور جس کا ایک یوٹیوب چینل ہے اور جس کا جو ویلاگر ہے یا اس کا کوئی کالم لکھتا ہے وہ صحافی ہے، تو وہ جو لائسنشس قسم کا کام ہے جس کو صحافت کا لبادہ اڑا جاتا ہے، یہ یہاں پہ ریاست لبادہ اڑ رہی ہے پیکا کا سیکیورٹی کا پیکا، وہاں پر وہ صحافت کا لبادہ بھی اڑ رہے ہیں. سو ہاؤ ٹو ڈیل ود دیٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان سے ڈیل کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے، اب ہم ان سے ڈیل نہیں کر سکتے. وہ اتنی زیادہ تعداد ان کی بڑھ چکی ہے کہ ہم صحافی جو ہیں وہ نمبر ہمارا کم ہو گیا ہے، وہ ہم سے زیادہ بڑھ چکے ہیں. اور میرے خیال سے دنیا بھی اب ان کو ایسا جرنلسٹ ریکگنائز کر رہی ہے سم ہاؤ. مطلب اگر آپ امریکہ کی بات کریں تو ٹرمپ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ آپ آ جائے وائٹ ہاؤس تک کی ایکریڈیشن تک ان کو مل وہ تو بات ہی جو ہے نا وہ پوڈ کاسٹر سے کرتا ہے. تو اب میرا خیال سے وقت جو ہے وہ کافی مطلب گزر چکا ہے نا. اب میں تو اس میں یہ بات کروں گا کہ یہاں پر وہ جرنلسٹ نہیں ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹی کا نیریٹو جو ہے وہ سپریڈ کرنے والے ایکٹیوسٹ ہیں. اور ان ایکٹیوسٹ کو جرنلسٹ میں ابھی بھی ہم اگر کچھ کر سکیں، اس میں تفریق کر سکیں تو نتھنگ لائک اٹ. لیکن دیر بہت ہو چکی ہے. ابھی بھی ہمیں دیکھنا ہوگا، ہماری ریاست کو دیکھنا ہوگا، ہمارے اداروں کو دیکھنا ہوگا، ایون گورنمنٹ آف دا ڈے کو دیکھنا ہوگا، اور ہمیں بھی دیکھنا ہوگا، ہمیں بھی اس میں ان کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا گورنمنٹ کو کہ جرنلسٹ میں اور ایکٹیوسٹ میں فرق کریں. لیکن ایکٹیوسٹ کے بھی جو رائٹس ہیں نا، یہ اس وجہ سے ایکٹیوسٹ کے رائٹس ہیں، لیکن نوٹ بیسیکلی لبادہ تو نہ کریں نا. آپ نے سکن جو ہے وہ پہن لی اوپر سے جرنلسٹ والی، بیچ میں سے آپ جو ہے وہ ایکٹیوسٹ ہیں، تو یہ تو مناسب نہیں. ہمیں خود اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. سیکنڈ، پی ایف یو جے نے ایک رول پلے کرنا تھا جو انفارچونیٹلی اس نے پلے نہیں کیا. اس نے 4 دن اپنے بیانات ضرور دیے پیکا کے اوپر، انہوں نے بعد میں ڈیسائیڈ کیا، گورنمنٹ واز ولنگ ٹو سٹ ود دیم، بٹ ایون دین جو ہے ہمارے پی ایف یو جے والے شاید نیشنل پریس کلب کے الیکشن میں مصروف تھے، وہ جناب پریزیڈنٹ صاحب ہمارے وہ نہیں گئے، ان سے بیٹھے نہیں. جو غلط ہے. ان کی ٹاپ جو پرائورٹی ہونی چاہیے تھی، ان کا فوکس ہونا چاہیے تھا وہ نیشنل پریس کلب کے الیکشن نہیں، ان کا الیکشن جو ہونا چاہیے کہ یہ جناب کیا قوانین بن چکے ہیں اور ان میں کیا تبدیلی لائی جانی چاہیے، اس کا اثر پڑنا ٹو پروٹیکٹ اس، ٹو پروٹیکٹ ایون کے ادرس. اچھا، اب جس طرح وحید مراد والا ایشو ہو گیا، وحید مراد کی بھی بات یہ ہے کہ وہ زبردستی کا انقلابی ہے. جیسے متی اللہ جان ہے نا، میں بلکہ اوپنلی بات کروں گا، یہ زبردستی کے انقلابی بنتے ہیں. یعنی میرے اگر میں اپنے آپ کو راوی میں کہہ رہا ہوں کسی ٹویٹ میں، تو مجھے آپ راوی کہہ سکتے ہیں یا نہ آپ حسن ایوب کہیں، آپ مجھے گٹر نہیں کہہ سکتے. جب وہ مجھے یہ بات کرے گا تو مجھے اس کی گرفتاری پر کوئی افسوس نہیں، میں پبلکلی یہ بات کروں گا. قانون غلط ہے، طریقہ کار غلط ہے، وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن کیا مجھے افسوس ہے؟ میں سچی بات کروں گا، مجھے کوئی افسوس نہیں اس کی گرفتاری پر. اب کیا میرے اپنے اوپر یہ بات آئی تو مجھے اس کا افسوس ہوگا؟ یقینی طور پر ہوگا. فیک نیوز والی بات نہیں ہے، لیکن بات کو اینگلنگ کرنا، ٹوسٹ کرنا اور ہر چیز کو کنڈیم کرنا. اور کچھ لوگ ایسے ہمارے صحافت میں بیٹھے ہوئے جو خود کو صرف صحافی سمجھتے ہیں، آپ کو کہیں گے آپ صحافی نہیں ہیں، آپ نے صحافت والا کام غلط کیا ہے، عادل کو کہیں گے، فاض صاحب کو کہیں گے، ان پر تنقید کریں گے بلا جواز کی. تو وہ تنقید کے حوالے سے آپ جب اپنے ہی لوگوں کے اوپر آپ نے ان کو شوٹ کیا ہو نا، تو پھر آپ کی کمیونٹی بھی آپ کے لیے کھڑی نہیں ہوتی. تو وحید مراد صاحب از این ایکسیلنٹ ایگزامپل کہ آپ نے ہر بندے کے اوپر جو ہے وہ نہ کوئی اس کے اوپر ادھار چڑھایا ہوا ہے. جب آپ ادھار چڑھاتے ہیں تو پھر لوگ بھی آپ کے لیے پیار محبت یا وہ جذبات نہیں رکھتے، یہ فطری بات ہے. اوکے، اب اس کے اوپر آئی ہیو انادر ٹیک آن دس، لیکن واپس اس کے اوپر ہم آئیں گے. بحث کے اوپر یہ بڑی اہم بحث ہے کہ معاملہ صرف صحافیوں کے حقوق کا نہیں ہے یا ان لوگوں کے حقوق کا نہیں ہے جو بولنے کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں. معاملہ یہ بھی ہے کہ عام شہری بھی اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ ڈیٹا لیک کرتے ہیں، آپ لوگوں کے خاندانوں کے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ ایسی سٹوریز کرتے ہیں جن میں
پاسپورٹس کی ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہیں, آئی ڈی کارڈ آپ ریلیز کر دیتے ہیں, بینک ڈیٹیلز ریلیز کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم تو صحافت کر رہے ہیں. شہری کے پاس تحفظ کیا ہو سکتا ہے؟ پیکا پر اعتراضات کرتے ہوئے کیا ہم کوئی درمیانہ راستہ نکال سکتے ہیں؟ اگلے سے ہم بات کریں گے. پیکا قانون اور اہم ترین جو لیجسلیشنز ہیں ان کے معیار کے اوپر بہت پھیکا ہے, سخت ہے. ریاست نے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کو انیکٹ کیا ہے, حکومت نے بہت جلدی کی ہے, صحافیوں سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, ہمیں ان پٹ دینی چاہیے تھے, ہم نے نہیں دیے. اس کے اوپر اعتراضات بے شمار ہیں. لیکن اس کے ساتھ منیزے شہریوں کے حقوق کی بات کر لیتے ہیں. جب کسی شہری کی ریپوٹیشن کو آپ تار تار کرتے ہیں, پیکا نہیں استعمال کرتے, واٹ ٹو ڈو, کیا کریں؟ طلعت صاحب الاؤ می ٹو سے دس. دیکھیے آپ نے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم گئے تھے اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر پہ, اپنے جو بھی ہمارے تھے پروپوزلز ہم لے کے گئے تھے, وہاں پہ ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی, اور جلد بازی کے اندر انٹیریئر کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے اس کے اندر یہ پیکا ترمیمی بل پاس کیا گیا اور فی الفور کیا گیا. میں تو پہلے ریکارڈ کی درستگی کرنا چاہتی ہوں. دوسری بات میں یہ کرنا چاہتی ہوں, چونکہ آپ سب حوالہ دیتے میری والدہ آسما جہانگیر کا, تو انہوں نے پہلا ایک کیس کیا تھا فریڈم آف ایکسپریشن کا, آپ کو یاد ہوگا الطاف حسین کے حوالے سے. تو جو آپ بات کر رہے ہیں نا فیک نیوز پہ, مجھے آپ بتائیں حکومت نے کوئی راؤنڈ ٹیبل کی جہاں پہ جو لوگ ڈیفیمیشن سے میں پھنسے جاتے ہیں یا ان کے اوپر ایکیوزیشن ہوتی ہے, جو وکیل اس پہ کام کرتے ہیں, وہ آپ کو آ کے بتائیں کہ جی کیوں نہیں یہاں پہ ڈیفیمیشن چلتی, یہاں پہ فیک نیوز کیوں چلتی ہے. آپ نے ان کو بلایا, پریکٹیشنرز کو, آپ نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں یہاں پہ چلتا؟ نہیں. اگر پوچھتے آپ نے نہیں کیا. اگر پوچھتے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں, چونکہ ہم نے کنسلٹیشن کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان میں, جہاں پہ ہم نے ایکسپرٹس بلائے اور ٹاپ لائرز بلائے اس ملک کے جو اس پہ کام کرتے. انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ایک کام کریں, آپ ان کو سمجھائیں کہ ڈیفیمیشن کو سول لا کے تحت کریں, اور اس کے جو قوانین ہیں اس کے اوپر ہم کام کر سکتے. انہوں نے کیا کیا ہے, کیونکہ واللہ عالم عقل مند تو بہت ہے, انہوں نے ڈیفیمیشن کو کرمنلائز کر دیا. پوری دنیا میں کرمنلائز نہیں ہے. اس کی جو ایویڈنس ہے وہ بڑی ہائی ہوتی ہے, وہ آپ کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے اکٹھے کرنے کی. تو اگر مسئلہ فیک نیوز ہے, لیٹس ٹاک اباؤٹ فیک نیوز, اس کی درستگی کیسے کرنی ہے آپ کریں. اینڈ سر ایک چیز, باقی دنیا کے اندر جو ہیٹ سپیچ ہے صرف وہ کرمنلائزڈ ہے, اور اس کے اندر اٹس اے ویری تھن لائن بٹوین ہیٹ سپیچ اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن. وہ بیلنسنگ ایکٹ پوری دنیا میں چل رہا ہے. ریسزم میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے جو ایون برطانیہ کے جو لاز ہیں ہیٹ سپیچ کے اوپر, ایون ہیونگ اے تھاٹ دیٹ از ہیٹفل, بعض اوقات وہ بھی لا کے زمرے میں آ جاتا ہے. آپ نے سجیسٹ کیا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے تو وہ اس میں بھی آپ کی گردن پکڑ لیتے ہیں. مگر فریڈم آف ایکسپریشن کا لا کے اندر بیلنس کرنا پڑتا ہے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اوکے, یور پوائنٹ ٹو میک. میں دیکھیے یہ جو بیلنس والی بات ہے نا, ایکچولی یہی ہے, ہمیں ایک لا کی ضرورت ہے فار شور, لیکن مجھے صرف یہ پرابلم ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے جلد بازی سے لا پاس کیا ہے, اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم, پرائمری مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ فیک نیوز کو روکیں, پرائمری مقصد یہ تھا کہ جو ریاست کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ان کو روکا. ٹھیک ہے, یہ ابھی مسئلہ سالویبل ہے, یہ آئیدر اور نہیں ہے. اس لا کو سامنے رکھ کر اس میں امینڈمنٹس پاس ہو سکتی ہیں, اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. دیکھیں ہر چیز میں مشاور, آپ گھر بیچنے جائیں وہ اخبار میں ایک چھاپتے ہیں کہ بھئی کسی کو کوئی اس سے آبجیکشن تو نہیں ہے, سو سٹیک ہولڈرز کو لا کر کریں. ابھی بھی میرے خیال میں اس لا میں بہت بہتری لا کے اس سے سام بھی مر سکتا ہے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. اینڈ آئی ڈونٹ سے دیٹ ایٹ اے پوائنٹ. مگر ایچ آر سی پی اور پی ایف یو جے نے اس کو رد کیا اور کہا اسے ریپیل کرو. دیکھیں اس وقت جو انوائرمنٹ ہے نا, اس میں فاض صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ سام بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, فرینکلی اسپیکنگ اگر ٹیررزم جیسے معاملے پہ کنسنسس پیدا نہیں ہو سکتے تو فیک نیوز اور ڈیفیمیشن لاز اور اس پہ کیوں اور کون اکٹھا کر سکتا ہے آپ کو؟ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, یہ ڈیجیٹل ٹیررزم ہے, اس کو انہوں نے فریم ہی یہ کیا ہے. میری بات سنیں, دیکھیں آپ کی سٹیٹ جو ہے ابھی ہارڈ سٹیٹ بننے جا رہی ہے, تو یہ ایسے لاز ابھی آپ اور بھی ایکسپیکٹ کریں گے. کب تھی یہ تو بتائیں. سافٹ تو عوام کے لیے تو ہمیشہ ان لوگوں کے لیے سافٹ ہوتی ہے جو ان کے قریب ہوتے ہیں. ہارڈ ہمیشہ رہی ہے, ہماری سٹیٹ ہمیشہ ہارڈ ہی رہی ہے. کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی ہارڈ ہے تو پہلے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے ساتھ ہارڈ رہی ہے, وہ تو چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن اس میں دیکھیں اس وقت جو ہو رہا ہے طلعت حسین صاحب, جو نیریٹو بلڈنگ ہو رہی ہے اس وقت, صرف نیریٹو بلڈنگ, نہ صحافت ہو رہی ہے نہ سیاست ہو رہی ہے. اس میں پی ٹی آئی بھی ہے, پی ایم ایل این بھی ہے, پیپلز پارٹی بھی ہے. آپ نیریٹو بلڈنگ کا آغاز جو ہوتا ہے وہ فیک نیوز سے ہوتا ہے. 3 دن پہلے شہباز شریف کی ایک ویڈیو آتی ہے
जिसको कोई 6-7 लाख व्यूज आ जाते हैं, और उसमें वो एक अरब न्यूज की जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दे रहे हैं, जिसमें अरब न्यूज की जर्नलिस्ट सपोजिटली उनसे पूछ रही है कि जी आप 30 लोगों का डेलीगेशन सरकारी खर्चे पे लेके आ गए और आप सऊदी अरब से भीख मांग रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? 3 दिन के बाद एक बंदा उठा और उसने उससे कहा कि ये फेक वीडियो है, लेकिन 3 दिन में क्या हो चुका था? हर तरफ वो चीज फैल चुकी थी। क्या इस चीज का रास्ता हमने रोकना है या नहीं रोकना? रिटायर्ड चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का जो काजी फायज ईसा की उनका इंटरव्यू चल रहा है, नहीं वो जो अभी उनका इंटरव्यू चला, काजी फायज ईसा उनकी आवाज से चला है। अदालत के बाहर खड़े होके कुछ यूट्यूबर्स ने जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का चैंपियंस मानते हैं, लोगों के मुंह में जो माइक ठोसते हैं, उन्होंने क्या कुछ नहीं किया काजी फायज ईसा के साथ? क्या ये जर्नलिज्म थी? क्या ये सहाफत थी? नहीं, वो नहीं थी ना। अब आखिर में जो सबसे मेरे ख्याल में हमें एज ए जर्नलिस्ट जिस चीज पे ज्यादा गौर करना चाहिए वो ये कि एक्टिविज्म और जर्नलिज्म में बड़ी थिन लाइन है। जिस तरह हसन अयूब ने बात की ना कि सहाफत का लबादा ओढ़ के अगर आप अंदर से एक्टिविज्म कर रहे हैं, और दूसरा देखिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, लास्ट पॉइंट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है? जितनी आजादी, जब लोग ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान में सहाफी को ज्यादा आजादी हासिल है बरतानिया के मुकाबले में, ये इमरान खान की एक स्टेटमेंट मैं कोट करूं जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी बात दुरुस्त थी। मैंने बीबीसी में वर्ल्ड सर्विस में 7 साल काम किया है, 7 साल वॉइस ऑफ अमेरिका में काम किया है, मुझे अपना ओपिनियन ट्वीट करने की इजाजत नहीं थी। बीट दैट। अच्छा, मैं आपको बताऊं, सहाफत करें, एक्टिविज्म करें, जो मर्जी करें, बकवास नहीं करें। और चलिए एक्टिविज्म को बुरा नाम ना दे, पाकिस्तान में इतने अच्छे एक्टिविज्म है ना, आप प्रोपेगेंडा के वो एक्टिविज्म तो ना हो, नहीं करें ना, एक्टिविज्म तो पॉजिटिव होता है, उसको तो छोड़ो। हम कहते हैं वो पॉलिटिकल एक्टिविज्म का, लेकिन किसी और नाम से आप प्रोपेगेंडा होता है उसे कहते हैं, लेकिन बकवास नहीं करें, और जिससे लोगों की इज्जतें खराब होती। सो गुंजाइश क्या है? गो हेड, वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड तो ये है कि देखें, कानून, हमारे कानून सख्त होंगे। हमारी कौम है, जिस तरह के हम लोग हैं, हम जब तक सख्ती नहीं होगी तो हम लोगों ने उस चीज़ का से डरना नहीं है, पीछे नहीं हटना। अब इसमें देखें, आपने अगर डिजिटल टेररिज्म से डील करना है उसके लिए अलग कवानीन बना दें, ठीक है, पीका को उसके अंदर रख लें, और बाकी जो दूसरी चीजें आपने रखी हुई हैं उन चीजों को उससे जो है वो आप डिफरेंशिएट करें। अब इसमें बैठना है, ये तो लॉ मेकर्स ने बैठकर कोई रास्ता निकालना है। लाइबल और डेफेमेशन, आई टेक योर पॉइंट, उसके ऊपर हमें जरा सख्ती करें, उन लॉज को बेहतर बनाना चाहिए, उन पर करें। सख्ती की थी तो क्रिमिनलाइज किया था ना? नहीं, क्रिमिनलाइज करने से फायदा नहीं हुआ ना, इसमें नहीं लाए ना। जो आप एक स्टडी हुई थी पूरे यूरोप के अंदर, इट प्रूव्ड दैट इट इज द सर्टेनिटी ऑफ बीइंग कॉट rather than the severity of the punishment that prevents a crime, that prevents criminal। वो ये नहीं सोच रहा होता कि मुझे फांसी लगेगी या क्या होगा, वो ये सोच रहा होता कि मुझे पकड़ा जाएगा कि नहीं। आपने जो कवानीन बनाए उसे कोई पकड़ा इसलिए नहीं जाता आपस की बात, क्योंकि एविडेंस इतना आपने हाई कर दिया है। देखिए, लेकिन आजकल पाकिस्तान में पकड़े जाने की जितना यकीन होता है वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा है। आपके मयार पर तो पूरा होता है। बड़ी मजे की बात करने लगा था, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, जो बात वो सोच रहे हैं। मैंने एफआईए के लोगों से पूछा, मैंने कहा जी आपका जो कन्विक्शन रेट है वो कम होता है? कहते जी कन्विक्शन होती नहीं होती, हम जलील बंदे को अच्छा कर देते हैं। बेसिकली वो कह रहे हैं कि अच्छा, अब वो जो बंदा है जो बेसिकली डिप्टी डायरेक्टर है या जो इंस्पेक्टर है, उनसे उनकी सोच ये है कि हमने जलील करना है। उनका मफरूजा है कि लोगों को जिल्लत महसूस होती है, जिल्लत महसूस होती है। ये कोई आजकल अच्छा मफरूजा नहीं है, नहीं है। अच्छा, ये इस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक, और जो मेरी जब बात हुई वकारुद्दीन सईद साहब, अब डायरेक्टर लेवल पर क्या सोच आती है, मैंने वकारुद्दीन सईद साहब से पूछा, मैंने कहा जी अब कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर इस पोस्ट पर? तो इस साइड के 2 साल से ऊपर हो गया। तो मैंने कहा काफ़ी होता है, कहता है जी वहाँ काफ़ी होता है, लेकिन अभी ये मुझे लगा है कि मैं वाकई डायरेक्टर साइबर क्राइम एफआईए हूँ, ठीक, इख्तियार अभी आया है। यानी इससे पहले जो आपका डायरेक्टर साइबर क्राइम था एफआईए का, वो टूथलेस था, और आपका और मेरा केस था जिसमें आप साइबर क्राइम वालों के पास गए थे, तो आपने कैपेसिटी देखी थी उनकी क्या थी, तो कैपेसिटी भी नहीं है इनकी, तो आपने कैपेसिटी को भी इनहेंस करना है एफआईए की, और प्लस आपने कानून को भी बेहतर बनना है ताकि लॉ भी हो, उसको इन्फोर्समेंट भी हो, और फिर लोगों को आगे से आप गिरफ्तार भी करें। अच्छा कानून तो वही है ना कि जिसमें आपको अब्यूज ऑफ पावर की जो लीवे है वो कम से कम ठीक उसको टाइट करके करें, और फिर जो एक्चुअल मकसद है वो करें। लेकिन एक और सवाल भी जो मेरे ख्याल में टेबल पे रखना चाहिए टुवर्ड्स द एंड, और ये अहम सवाल होगा कि रियासत को भी कंसिस्टेंसी दिखानी चाहिए। वो जो आपने बात की थी ना कि ये जो जितनी फेक न्यूज वाले हैं, ये ब्रिगेड्स जो बनाई हैं, हमें पता है मैन्युफैक्चर खुद बनाई है, मैन्युफैक्चर कहां पे हुआ। तो जब तक आपने मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नहीं बंद की
تو یہ نہ ہو کہ کل کو پھر دوبارہ سے ان کے اوپر تکیہ کرنے لگ گئے. تو یہ جو آپ نے وبال کھڑا کیا ہوا ہے, تو ریاست کو قانون بنانے سے معاملہ نہیں ہوگا, کوئی ریفلیکشن بھی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ہونی چاہیے. کیا ہوگی میرا نہیں خیال, کیونکہ ریپیٹڈلی جو ہے دیکھیں نا, وہ ایک پروجیکٹ بنتا ہے نا, پھر پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد یہ نہیں ہوتا کہ اب کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, پھر ایک نیا پروجیکٹ ہوتا ہے, پھر ایک نیا پروجیکٹ ہوتا ہے. کہہ رہے ہیں ہمیں غلطی کا احساس ہے. اچھا کہہ رہے ہیں نہیں, یہ اتنی مرتبہ کہہ چکے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ جی جنگ جو ہوگی وہ ہوگی یہ نیریٹو کے اوپر سوشل میڈیا پہ, تو ایکس تو آپ نے بین کیا ہوا ہے پاکستان میں, آپ کس طرح کریں گے جو باہر جو آپ سے جنگ کریں ان کے پاس ایکس ہے؟ مطلب کہ عقل بھی تو انسان کو ہونی چاہیے تھوڑی بہت. سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں ایمل ولی خان نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا, تو انہوں نے ایک سینٹنس استعمال کیا, انہوں نے کہا وہ ساری باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, خوارج ہیں, دہشت گرد ہیں, افغان طالبان یہ ہیں وہ ہیں, آپ صرف ہمیں اتنا انشور کروا دیں کہ 4 سال کے بعد کوئی اور آ کے دوبارہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا ہوگا کہ افغان طالبان آپ کے بھائی ہیں. اچھا, میرے ساتھ یہ واقعتاً ہو چکا ہے, یہ مولوی فقیر محمد کا واقعہ. تو انہوں نے کہا جی کہ آپ جب رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ باجوڑ میں رپورٹ کر رہا تھا, تو آپ اس کو مولوی نہ کہا کریں. تو میں نے کہا جی ہم نے ان کے ساتھ انگیج کرنا ہوتا ہے, ان کے ساتھ جا کے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے, ان کے علاقے میں ریٹ وہاں پہ ہے نہیں, تو مولوی نہیں کہیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. لیکن میں نہیں کہوں گا اگر آپ مجھے یہ ضمانت دیں کہ 3 سال کے بعد آپ یہ نہیں کہیں گے دوبارہ مولوی لگا دو. انہوں نے کہا جی ضمانت اویلیبل نہیں ہے, تو میں نے کہا پھر مجھے معاف کر دیں, مجھے مولوی فقیر محمد کہہ دیں. گو ہیڈ. نہیں جی, میں یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے ابھی جو سیوکس کا ایک آیا ہے, آپ کو کانگو کے ساتھ انہوں نے جا کے کھڑا کر دیا, آپ بن جائیں ہارڈ اسٹیٹ. کیا آپ بن سکتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ؟ آئی ایم ایف سے آپ کو پیسے چاہیے, آپ کو رسائی چاہیے یورپین مارکیٹس بھی, ادھر آپ نے سول اینڈ پولیٹیکل کووننٹ سائن کیے ہیں, انٹرنیشنل کووننٹ سائن کیے ہیں. یا تو آپ چائنا بنے اور لوگوں کو دیں اتنے پیسے, یا کہ آپ ان کے پیسے بھی نہ لیں اور پھر یہاں پہ رگڑے لوگوں کو. نہیں تو آئی ایم ایف تھوڑی کہتے کہ ہارڈ اسٹیٹ, ہارڈ اسٹیٹ کیا ہے؟ لا انفورس کرنا. سر ایک سیکنڈ, میرا یہ خیال ہے کہ جو اسپیشلی ان دا EU, وہ تو میں پڑھ کے آئی ہوں نا جو آپ نے سائن کیے ہیں, تو اس کے تحت تو فریڈم آف ایکسپریشن کا بہت بڑا مدعا. اچھا ویسے میں آپ کو جو ٹریٹیز ویسے ہوتی ہیں میرے خیال سے, جو آپ کی اپنی کانسٹیٹیوشن ہے, جو آپ نے سائن کی ہوئی ہے, آپ کی اپنی کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 10A, آرٹیکل 19 ہے. 19 کب کہتا ہے کہ کسی کی تصدیق کریں؟ 19 فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ پکڑو چھاڑ لیں. آپ لوگوں کی بےزتیاں کریں, مگر میں یہ بھی نہیں کہہ رہی کہ آپ کو ہر بات پہ آزادی ہے, مادر پتر آزادی نہیں ہے. ادھر تو یہ ہے کہ آٹا گوندیے تے ہلدی کیوں ہے, یہاں پہ تو صحافت کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اگر آٹا گوند کے ہل رہی ہے تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن اگر وہ گوند کے ہل رہی ہے تو پھر تو اعتراض ہونا چاہیے. So I have to leave it there. But then let's have a discussion on fake news instead of just passing it through. آپ نے کون سے ایکسپرٹس کو بلائے, ہمیں نام تو بتائیں ان کے. میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی بھی دریا پورے کا پورا جو ہے وہ پل کے نیچے سے نہیں گزرا, پانی گزر رہا ہے. آپ ڈسکشن شروع کریں, جہاں پر رستہ بنتا ہے ہم رستہ دیں گے, ڈسکس کریں گے. شہری کو تحفظ آپ نے فراہم کرنا ہے ابیوز کے اگینسٹ. ریاست کے اپنے معاملات ہیں اور صحافت کے اپنے معاملات ہیں. ڈسکشن کے ساتھ ان جیسے لاز کے جو فلاز ہیں ان کو ہم امپروو کر سکتے ہیں. جہاں پر اگر آپ نے کوئی حرف آخر نہیں, اگر آپ نے اس کو کینسل آؤٹ بھی کرنا تو کینسل آؤٹ کر دیں اور نئے لاز بھی لا سکتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ پاکستان میں بدتمیزی, بکواس, غلاظت اگلنے کی گنجائش بہت بڑھ گئی ہے. اس کا بھی تدارک کرنے کی ضرورت ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.